اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان صرف دعا مانگ سکتا ہے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ جی ضرور یہ کر دیں۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ میں جو مرضی کر لوں ہوگا وہ جو اللہ چاہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے آ کے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اللہ میرے دوستو یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نگاہ نہ ہٹائے، کسی وقت کسی اور کی طرف نہ دیکھے، مجھ سے ہی امید لگائے، مجھ سے ہی مانگے، میرے سے ہی سوال کرے، کسی اور سے امید نہ لگائے۔ لیکن ہمارا چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تربیت کوئی نہیں، ہمیں اللہ سے امید لگانی بھی نہیں آتی کہ اللہ سے امید لگانی کیسے؟ ہم مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں، اور یہ مخلوق سے امیدیں لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ لو جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ چھیڑنے والی بات، یہ اللہ کو چھیڑنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلیہ ہے، کلیہ کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے انسان کسی اور سے امید لگائے گا کہ یہ میرا کام کر دے گا، یہ میرے حالات ٹھیک کر دے گا، یہ میرے کام آ جائے گا۔ جب کوئی کسی سے امید لگائے گا تو اللہ کا یہ کلیہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اچھا تو نے مجھے چھوڑ کے اس سے امید لگائی ہے نا، حالانکہ کرنے والی ذات تو میری تھی، کر تو میں اور یہ تو کر کچھ نہیں سکتا، تم نے اس سے امید لگائی ہے، لہٰذا اب کیا ہوگا، اب میں تمہیں اسی سے ذلیل کراؤں گا۔ یہ فارمولہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے جس سے امید لگائیں گے ہم، اسی سے ہی اللہ ہمیں ذلیل کروائے گا۔ یہ فارمولہ طے شدہ بات، یہ نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا۔ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ دل میں اتارنی ہے یہ بات، یہی امتحان ہے دنیا کہ میرا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو جائے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ سے یہی عرض کرنے، آج کا دن میں صرف ایک ہی بات عرض کرنے آیا ہوں کہ ہم یہ قصور اپنے آپ قصور سمجھیں کہ میرا قصور ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا مالک اور خالق نہیں سمجھا، میں نے اللہ سے اپنی امید نہیں لگائی، میں نے مخلوق سے امیدیں لگائیں۔ کسی نے امریکہ سے امیدیں لگائیں کہ امریکہ سے دوستی ہو جائے گی تو کام بنے گا جناب، امریکہ سے یہ ہو جائے گا، تو وہ بتاؤ، یعنی امریکہ ہمارے کام بنائے گا، اندازہ تو کرو، اور سعودی عرب سے پیسے آئیں گے تو کام ہو جائے گا، کمال کر رہے۔ یہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، جب قحط پڑ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام جو کہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، تو وہاں خط لکھا اس کے گورنر کو کہ بھئی یہاں پہ قحط پڑ گیا تو یہاں پہ غلہ بھیجو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں اتنا غلہ بھیجوں گا کہ ایک اونٹ پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا، آخری اونٹ ملک شام میں ہوگا، اتنا غلہ بھیجوں گا۔ تو رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے کہا عمر میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ جی کیا ہوا یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ملک شام کے گورنر کو خط لکھ رہے ہیں، اللہ سے کیوں نہ مانگا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو صبح اٹھ کے انہوں نے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف دھیان کیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو ہمارا کیا ہو؟ ہمارا تو دھیان ہی مخلوق پہ ہے کہ اس سے بن جائے گا کام، اس سے ہو جائے گا کام۔ اپنے یقین کو میرے دوستوں ٹھیک کرنے کی پہلے محنت کریں۔ ہم اس بات کا ارادہ دیکھو، جب پتہ چلے گا، جب اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرا یقین غلط ہے، تب ٹھیک کروں گا نا۔ کوئی ہمارے کام ٹھیک نہیں کر سکتا، خدا کی قسم،
کوئی ہمارے کام نہیں بنا سکتا، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کا یقین ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب اس کی محنت میں لگیں، اس کی محنت کریں۔ اگر یقین ٹھیک ہو گیا، اگر ہمارا اللہ پہ یقین ہو گیا، جس طرح صحابہ کا ہوا تھا، صحابہ کا جب یقین ٹھیک ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا مال لا کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اگر ہمارا یقین ٹھیک ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاکم بھی ایسے عطا فرمائے گا جو ہمارے بڑوں کی عزت کریں، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ملک ایسا بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نظام ایسا چلائے گا کہ ہم سے خیریں پھیلیں گی دنیا میں، ہم سے پوری دنیا میں خیریں پھیلیں گی اگر ہمارا یقین ٹھیک ہو گیا اور ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے۔ اس سے ہمارے کام بنے گے میرے دوستو۔